سائنسی حوالے سے نماز شب ہمارے جسم پر کس طرح کے اثرات مرتب کرتی ہے، آئیے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں. ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد. ہم سے کہا گیا تھا کہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے آپ کیا بولیں گے، کتنا بولیں گے. ہم نے ماشاءاللہ کسی حد تک اپنا حق ادا کر دیا. اب آئیے ہمارے اصل موضوع یعنی نماز شب اور میڈیکل سائنس کے حوالے سے. سائنسی حوالے سے نماز شب، سائنسی حوالے سے نیند کو توڑنا، سائنسی حوالے سے نیند کو دو حصوں میں لینا، سائنسی حوالے سے ایٹ دا مڈ آف دا نائٹ یا بالکل آخری پہر میں اٹھنا خود انسانی صحت کے لیے کتنا مفید ہے. اس میں ثابت کرنے کی بات نہیں، یقیناً مفید ہوگا. وقالو سمینا واتوانا کی منزل کہ وحی الہی کا ہر حرف جو ہے وہ صحیح، سچا اور صادق ہے. لیکن چونکہ انسان حصی دور میں رہ رہا ہے، اگر ہمیں چند حصی شواہد اور ثبوت مل جائیں اپنے لیے نہیں نوجوان نسلوں کے لیے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. دیکھیے پہلا زاویہ سائنسی حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کی نیند دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. حالانکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو جب سوتا ہے تو وہ راحت میں ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت نہیں ہے یہ بات مکمل طور پہ. انسان جب سوتا ہے تو اس کا ابتدائی حصہ انیشیل آورز یہ جو ہے وہ راحت کے ہوتے ہیں اور آخری گھنٹے وہ تھکن کے ہوتے ہیں. یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو پڑھنے کا کہا جائے 8 گھنٹے، تو شروع کے 8 گھنٹے تو آپ بڑی تندہی سے پڑھیں گے، شروع کے 4 گھنٹے بڑی اچھی طرح پڑھیں گے اور آخری کے 4 گھنٹے آپ تھک جائیں گے. اسی طرح کھیلنے کے بارے میں بھی کہا جائے کوئی گیم تو شروع کا ہاف 50% انیشیل فیز بڑا ایکٹیو ہوگا، اس کے بعد آپ تھکنے لگیں گے. اسی طرح جب آپ کو درد دیا جائے 2 گھنٹے تو شروع کا گھنٹہ تو بڑا ایکٹیو ہوگا اور اس کے بعد جمائیاں آنی شروع ہو جائیں گی. تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اس وقت یہی ہو رہا ہو کہ نیند آ رہی ہو اور دوسرا گھنٹہ شروع ہو چکا ہے، اور سر نے تو کہہ دیا سائنسی حوالے سے کہ فرسٹ ہاف جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، سیکنڈ ہاف جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتا. ویسے اصولاً 4 گھنٹے کا لیکچر آپ سمجھ لیجئے اور یہ سمجھ لیجئے کہ شروع کے 2 گھنٹے آپ کو ایکٹیولی گزارنے. تو دیکھیے ہم جو نیند لیتے ہیں وہ 2 قسم کی ہے، سلو سلیپ اور فاسٹ سلیپ. شروع کی نیند یعنی فرسٹ ہاف سلو کہلاتا ہے اور سیکنڈ ہاف فاسٹ. شروع کا حصہ یعنی جو رات کے شروع میں ہوتا ہے اس میں افعال جسمانی دھیمے پڑ جاتے ہیں، سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، انسان سکون اور راحت پاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب حالت سکون میں ہوں گے تو آپ کی بچت بھی توانائی کی زیادہ ہوگی. PNS پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم دماغ کا وہ حصہ ہے جو آپ کو سکون فراہم کرتا ہے، آپ کے اعضاء کو دھیما کر کے. یہ PNS کا فنکشن ہے. فاسٹ سلیپ سیکنڈ ہاف میں ہوتی ہے، رات کے آخر میں ہوتی ہے. افعال جسمانی تیز ہونے لگتے ہیں دوبارہ، یعنی جو دل کی دھڑکن کم ہوئی تھی وہ دوبارہ تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر جو کم ہوا تھا وہ دوبارہ زیادہ ہو جاتا ہے، عضلات کی حرکت جو کم تھی وہ زیادہ ہو جاتی ہے، مینٹل ایکٹیویٹی جو کم ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا یہ بھی ہم بتا دیں آپ کو کہ مینٹل ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے سوتے ہوئے، اور جو خواب جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ عموماً آخری پہر میں نظر آتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں جو صبح خواب نظر آتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، حقیقت میں خواب آخری پہر ہی نظر آتے ہیں. توانائی کی کھپت ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کے تمام اعضاء نارملائز ہو رہے ہوتے ہیں اور PNS ان ایکٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے جسم میں جو سسٹم ہے PNS وہ شروع کے ہاف میں ایکٹیو ہوتا ہے اور آخر کے ہاف میں ان ایکٹیو ہوتا ہے. تو ہم جو سوتے ہیں اس کا ابتدائی حصہ ہمارے لیے مفید ہے اور آخری حصہ مفید نہیں ہے. یعنی اگر ہم 8 گھنٹے سوتے ہیں، پر کر لیں 10 بجے سوتے ہیں اور صبح 6 بجے اٹھتے ہیں، 8 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں، تو یوں سمجھ لیجیے 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک کی نیند اصل نیند ہے. اس کے بعد جو نیند ہے وہ بروکن نیند ہے. جیسے آپ پڑھنے کے حوالے سے آپ کو پڑھنے کے لیے کتاب دی جائے 8 گھنٹے، تو آپ دیکھیے گا شروع کے جو گھنٹے وہ اچھے ہوں گے، باقی کے گھنٹے بروکن ہوں گے. پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم دماغ کا وہ حصہ ہے جو جسم کو سکون پہنچاتا ہے، اور یہ سکون 3 طریقوں سے حاصل ہوتا ہے. یعنی PNS سسٹم اگر آپ چاہیں تو آپ کے جسم میں 3 طریقے سے آپ کو سکون پہنچا سکتا ہے.
ایک طریقہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا، یعنی نیند. یعنی نیند کے ذریعے انسان اپنے PNS سسٹم کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے، نیند کے ذریعے اپنے آپ کو سکون پہنچا سکتا ہے. کیا آپ کے ذہن میں بقیہ دو طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے ایک انسان اپنے آپ کو سکون یا ریلیکس یا فریش کر سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے 3 طریقے ہیں بشمول نیند کہ جو انسان کو سکون پہنچا سکتے ہیں، ریلیکس کر سکتے ہیں، اس کی تھکن دور کر سکتے ہیں. اور تینوں کا مقصد سکون کا حصول ہے کہ جس میں انسان اپنے پیسز آف مائنڈ کو پیس آف مائنڈ میں تبدیل کرتا ہے. یعنی جو 3 طریقے ابھی ہم آپ کو بتلائیں گے کہ جس سے آپ سکون حاصل کرتے ہیں اور جس سے آپ کا PNS سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور آپ کو راحت دیتا ہے، وہ سسٹم 3 طریقے سے ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے. اور تینوں کا مقصد، تینوں کاموں کا ہدف سکون حاصل کرنا: نیند، نماز اور نشہ. یہ وہ 3 طریقے ہیں جن سے انسان دانستہ نادانستہ طور پہ سکون حاصل کرتا ہے. سو کر آپ سکون حاصل کرتے ہیں، PNS سسٹم آپ کا ایکٹیو ہوتا ہے. نماز جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ کا یہ سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے اور سکون کی حالت میں، فریش ہونے کی حالت میں آپ جا رہے ہوتے ہیں. اور اتفاق سے نشہ جو لوگ کرتے ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جسم، ہمارا ذہن ریلیکس ہو جائے. آئیے ان کا تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں عقلی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے ہمارے لیے کون سا طریقہ مفید ہے. سب سے پہلے دورانیہ یعنی ڈیوریشن. نیند چند گھنٹے کی ہوتی ہے، طبی فائدہ کوئی نہیں، فقط آپ ریفریش ہو جاتے ہیں. معاشرتی فائدہ کوئی نہیں، سونے سے یا نہ سونے سے سوسائٹی میں کوئی آپ کی عزت یا بے عزتی نہیں ہوتی. حکم شرعی کیا ہے؟ مباح ہے، یعنی آپ سوئیں یا نہ سوئیں کوئی فائدہ یا ثواب یا نقصان یا گناہ نہیں. نماز شب کا دورانیہ چند منٹ ہوتا ہے، طبی فائدہ بالکل ہے، اس کا ابھی آگے تذکرہ آئے گا. معاشرتی فوائد بالکل ہیں، انسان آرگنائز منظم ہو جاتا ہے، جلدی اٹھنے کی عادت ہوتی ہے، فریش آکسیجن، فریش فضا، دفتر، گھر، اسکول جلدی پہنچتا ہے، اپنے کام جلدی کرتا ہے. حکم شرعی کیا ہے؟ مستحب ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں. نشہ دورانیہ دن اور رات آدمی اس لت میں مبتلا رہتا ہے اور بے ہوشی کی نزا کی کیفیت رہتی ہے. طبی فائدہ منفی، کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے. طرح طرح کی بیماریاں آپ کو لگ سکتی ہیں. پہلی بیماری جو لگ سکتی ہے وہ ہیپاٹائٹس ہے، ایڈز ہے اور انفیکشس ڈیزیزز ہیں جو نیڈل کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہیں. انگلینڈ میں باقاعدہ نشہ کرنے والوں کو نیڈل تقسیم کی جاتی ہیں فری، کہ کم از کم آپ نیڈل سے ٹرانسفر ہونے والی ڈیزیز سے تو بچیں. حکم شرعی کیا ہے؟ حرام ہے. اب اس ٹیبل کو ذہن میں رکھ کر آپ فیصلہ کیجئے سکون کے لیے آپ کس طریقے کو اپنائیں گے: نیند کو، نماز شب کو، نشے کو. نماز شب کو، پھر نیند کو، پھر نشے کو. یقین کیجئے ہمارا تھیوریٹیکلی یہ بلیو ہے کہ اگر انسان نماز کو نماز کی طرح پڑھ لے تو اس کو سونے کی نوبت ہی نہ آئے. اتنا سکون ملے آپ کو نماز میں کہ آپ سنتے ہیں نا چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں کہ 500 نمازیں 500 خرمے کے درخت کے نیچے کیسے سوتے کب دے. کنیز نے کہا تھا نا کہ رات میں بستر نہیں لگایا اور دن میں دستر نہیں لگایا، تو سوئے بغیر کیسے جی لیتے تھے. یقین کیجئے آپ آج سے پریکٹس کیجئے، نیند اگر غائب نہ ہو کم از کم ضرور ہو جائے گی آپ کی. اس طرح نماز پڑھیے جس طرح حق ہے، ٹینشن میں نہیں، پسینے میں شرابور ہو کے نہیں. دیکھیے رکابی اور دودھ کی پتیلی اور چائے کا جسے کہتے ہیں کہ ڈونگا جو ہے وہ آپ کے ذہن میں نہ ہو، دفتر کی فائلیں آپ کے ذہن میں نہ ہو، یا کرکٹ کا میچ کا اسکور ذہن میں نہ ہو، فقط خدا ذہن میں ہو. پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو سکون پرووائڈ کرے گا. تو آپ کے پاس آپشن ہے 3.
کہ وچ ون ڈو یو چوز. ماڈریٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ سوئیے، ضرور سوئیے، لیکن اپنی نیند کو فجر سے پہلے توڑ ڈالیے. سلو نیند، سلو سلیپ جو آپ نے حاصل کی ہے اس سے اکتفا کیجیے. ویسے بھی اس کے بعد سیکنڈ ہاف آف دا سلیپ، فاسٹ سلیپ آپ کے کام کی نہیں. اگر آپ سو بھی لیے تو کوئی فائدہ نہیں. آپ کبھی نوٹ کیجیے گا کہ جب آپ زیادہ سوتے ہیں، جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کی دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر، سویٹنگ عروج پہ ہوتی ہے، اور اٹھنے کے بعد بھی آدھے گھنٹے تک تھکن کے مارے بستر پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو فاسٹ سلیپ جو آپ کے کام کی نہیں لینے کی بجائے آپ اس میں نماز شب پڑھ لیں. اچھا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نماز شب کتنی رکھی؟ 11 رکعت. فجر 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت. کوئی نماز 11 رکعت نہیں ہے. 11 رکعت نماز شب کہ آپ کو مکمل طور پہ نیند سے اٹھانا ہے. ورنہ لوگ تو بستر پہ لیٹے لیٹے نماز شب پڑھ کے سو جائے، پتہ بھی نہ چلے. اور آپ کو نماز کی طرف راغب کرنا ہے کہ جو سکون تم نیند سے حاصل کر رہے ہو وہ نماز سے حاصل کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اٹھ گئے، ہم نے نماز شب پڑھ لی، لیکن یہ جو الجھن اور آنکھوں میں نیند اور سرخی اور بوجھل سی طبیعت ہوتی ہے اس کا کیا کریں؟ اس کا یہ کریں کہ یہ سیسٹا بیڈ خرید لیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں اکثر اب بھی اس قسم کے صوفے نظر آتے ہوں گے، جو صوفہ بھی ہوتے ہیں، بیڈ بھی ہوتے ہیں، صوفہ کم بیڈ. یہ باقاعدہ اس کا نام ہے سیسٹا بیڈ، جو تھوڑا سا کمفرٹیبل ہوتا ہے لیکن صوفے کے اسٹائل کا ہوتا ہے. سیسٹا یا قیلولہ عموماً بستر پہ نہیں کیا جاتا، ایسی جگہ پہ کیا جاتا ہے جو آرام دہ تو ہو لیکن مکمل طور پہ نیند لانے والی نہ ہو. ورنہ ہوگا یہ کہ قیلولے کے چکر میں 6 گھنٹے کی نیند پوری کر لیں گے آپ، جس طرح آج کل رمضان میں ہم لوگ کر رہے ہیں. تو قیلولہ جو ہے نہ صرف ایک سنت رسول ہے بلکہ سائنسی حوالے سے بالکل ایک مصدقہ چیز ہے کہ ایسا کر کے انسان اپنی نیند کا بقیہ حصہ پورا کر سکتا ہے. اس میں یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ جب آپ دوبارہ سوئیں گے، فرض کر لیے 8 گھنٹے کی نیند کی بجائے آپ نے 4 گھنٹے کی نیند لی. اب آپ کے پاس کتنے گھنٹے رہ گئے؟ 4 گھنٹے. جب آپ دوپہر میں سوئیں گے ان 4 گھنٹوں کے لیے تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ شروع کے 2 گھنٹے یوزفل ہوں گے اور آخر کے 2 گھنٹے یوزفل نہیں ہوں گے. تو اب آپ کو 4 گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹے سونا پڑے گا. اسی لیے علماء اعلام مجتہدین کی لائف ہسٹری، لائف اسٹائل دیکھیے تو ان کی نیند کم ہوا کرتی تھی. ہم لوگوں کی نیندیں زیادہ ہوتی ہیں. نیند اسی لیے کم ہوا کرتی تھی کہ وہ نیند کو 2 ٹکڑوں میں لیا کرتے تھے اور نیند کا جو بقیہ حصہ ہے اس کو نماز سے تبدیل کر دیا کرتے تھے. ایک اور بات، میڈیکل فزیولوجی کے مطابق میلاٹونین ایک ایسا ہارمون ہے جو دوپہر کے 2 بجے اور رات کے 2 بجے خارج ہوتا ہے. اور دیکھ لیجیے یہی 2 وہ اوقات ہیں کہ جس میں انسان سو رہا ہوتا ہے. اس وقت بھی 3:15 ہو رہے ہیں اور تقریباً کچھ لوگ سو رہے ہوں گے. تو 2 بجے رات کو عروج پر ہوتا ہے. 9 بجے دیکھیں یہاں پر آپ اگر غور سے دیکھ لیں، آئی سائٹ آپ کی اچھی ہے تو یہ 21 o'clock کا مطلب ہے 9 o'clock. یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے اس میں میلاٹونین سیکریشن اسٹارٹ 21 o'clock یعنی 9 o'clock. اور اس کے بعد ادھر آئیے 2 o'clock 2 AM. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ڈیپ سلیپ. یعنی میلاٹونین 9 بجے خارج ہونا شروع ہوتا ہے اور رات کے 2 بجے پیک پر ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ ہم لوگ سوتے ہی 2 بجے رات کے. تو یہ وہ اوقات ہیں جس میں میلاٹونین ہارمون اپنی پیک پر ہوتا ہے، رات میں سونے کے وقت اور دن میں قیلولے کے وقت. اچھا ہم ہی نہیں بلکہ دنیا کے حیوانات بھی قیلولے پہ عمل کر رہے ہیں. ریڈر ڈائجسٹ میں باقاعدہ ایک ریسرچ چھپی کہ جنگل کے جانور 1 سے 3 بجے کے دوران قیلولہ کرتے ہیں. جی ہاں، ریڈر ڈائجسٹ جو 1,70,00,000 کی تعداد میں چھپتا ہے 70 کنٹریز میں اور 21 لینگویجز میں اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے. اس کے مطابق جب سائنسدانوں نے ریسرچ کی اور جنگل میں جا کر معلوم کیا تو پتہ چلا 1 سے 3 بجے کا وقت جنگل کے جانوروں کے سونے کا وقت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے معاشرتی ثبوت. چائنا میں
بلکہ چائنیز ایمبیسی جو پاکستان کراچی میں ہے وہاں پہ بھی 1 2 3 بریک ٹائم ہوتا ہے تاکہ نہ صرف لوگ کھا لیں بلکہ تھوڑا سا سو بھی لیں. خود یورپی آفیسز میں آج کل چیئر ایسی بنائی جا رہی ہیں کہ اس چیئر پہ بیٹھے بیٹھے آدمی سو بھی سکے. تو لنچ کے وقت لوگ اس چیئر پہ بیٹھتے ہیں اور تھوڑا سا نیپ لے لیتے ہیں. ہمارے ہاں اگر یہ چیئر آ جائیں تو آفیسز میں 9 to 5 کا ٹائم جو ہے وہ سیاستہ میں چینج ہو جائے. اب آئیے آیات قرآنی کی طرف کہ وہ نماز شب کے بارے میں کیا کہتی ہیں. ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور رات کے ایک حصے میں قرآن کے ساتھ بیدار رہیں, یہ آپ کے لیے اضافہ خیر ہے, ان قریب آپ کا پروردگار اسی طرح آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا. دیکھیں رسول اللہ کے لیے بھی مقام محمود تک پہنچانے کے لیے شرط نماز تہجد نماز شب ہے. تو اگر ایک انسان نماز شب کی پابندی کرے تو کیوں نہیں وہ اپنے رسول کے ساتھ مقام محمود پر پہنچا ہوگا, اس مقام پر نہیں جہاں پہ خود رسول ہوں گے, یعنی اسی فلور پہ اسی پڑوس میں مومن موجود ہو سکتا ہے اگر وہ نماز شب کی پابندی کرے. اسی طرح سورہ طور آیت نمبر 49 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, اور رات کے ایک حصے میں اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی تسبیح پروردگار کرتے رہیں. مومن کی خصوصیات میں سے ہے کہ رات کا ایک حصہ جو کہ آخری حصہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پروردگار کا جسے کہتے ہیں کہ اطاعت, پروردگار کی اطاعت اور عبادت انجام دیتے رہیں. کیونکہ رات کا حصہ وہ حصہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے آپ 1 to 1 ملاقات کرتے ہیں, جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, انسان نہیں ہوتے, کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا, کوئی دنیاوی مشاغل نہیں ہوتے, کوئی کام یا کوئی ٹینشن, کوئی اسٹریس نہیں ہوتا. اسپیشلی جب آپ سو کے دوبارہ اٹھتے ہیں تو آپ کا ذہن بالکل تازہ دم ہوتا ہے. تو یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ یکسو ہو کر صرف اور صرف خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تیسری سورہ دہر آیت نمبر 26 وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا, اور رات کے ایک حصے میں اس کا سجدہ کریں اور بڑی رات تک اس کی تسبیح کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت, اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کا بہترین وقت رات کا وقت ہے کہ جب انسان دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہوتا ہے, کہ جب انسان پرسکون ہوتا ہے, کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے اور دن بھر کے کیے گئے گناہ اس کے دل میں منڈلا رہے ہوتے ہیں خطرہ بن کر, اور ان گناہوں کو دن بھر کی کارستانیوں کو یاد کر کر کے اللہ کے حضور کو گڑگڑاتا ہے. آنسو اس کی آنکھوں سے رواں ہو جاتے ہیں, چہرہ اس کا فق ہو جاتا ہے, اور اس میں کسی ریاکاری کا شائبہ تک نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اکیلا ہوتا ہے اپنے پروردگار کے ساتھ. اسی طرح چوتھی آیت سورہ مزمل آیت نمبر 6 اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا, بے شک رات کا اٹھنا نفس کی پامالی کے لیے بہترین ذریعہ اور ذکر کا بہترین وقت ہے. دیکھیے رمضان کیا ہے؟ تزکیہ نفس. رمضان کیا ہے؟ اپنے آپ کو حرام کو چھوڑ حلال کاموں سے بھی, حلال امور سے بھی روک لینا. تو بس ایک انسان کھا رہا ہو, کہہ دیا جائے رک جاؤ فجر کا وقت ہو گیا ہے. ایک انسان بھوک میں ہو اور اس کو کہا جائے کہ نہیں تم نہیں کھا سکتے. ایک انسان کو نیند آ رہی ہے, اس کو اٹھا کے بٹھا دیا جائے. تو یہ کیا ہے؟ نفس کے خلاف چلنا. نفس کہہ رہا ہے کہ سو, خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں سو. نفس کہہ رہا ہے کہ کھاؤ, خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں کھاؤ. تو جب آدمی نماز شب کے لیے اٹھتا ہے تو وہ اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے, اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے, اپنی نفس کی غلامی سے آزادی کا اعلان کرتا ہے اور خدا کی غلامی میں داخل ہوتا ہے. خدا کی غلامی اور نفس کی غلامی دو متضاد چیزیں ہیں. جب بھی آپ خدا کی غلامی کریں گے یقین کیجئے نفس کی غلامی کا طوق اپنے گلے سے اٹھا کے پھینک رہے ہوں گے. رمضان جو کہ تزکیہ نفس کا بہترین وقت ہے, ہم سمجھتے ہیں نماز شب تزکیہ نفس کی چوٹی ہے. پانچویں آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 17 الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار.
نیک لوگوں کی، ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے قیامت کی، جنت کی، ان کے فیچرز، ان کے خصائص، ان کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ سب صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات استغفار کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو لفظ ہے بالاسحار کا مطلب سحر نہیں، ہمارے ہاں سحر تو 8-9 بجے ہوتی ہے، صبح کے وقت اٹھ کے آپ نماز شب نہیں پڑھ سکتے، فجر نہیں پڑھ سکتے۔ علماء اعلان فرماتے ہیں کہ سحر کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز فجر سے 2 گھنٹے پہلے کا وقت۔ خود امام خمینی اور دیگر علماء کی آپ سوانح حیات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز فجر سے پہلے بیدار ہوا کرتے تھے، وہ بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے، 5 منٹ 10 منٹ پہلے نہیں۔ تو یہاں پہ سحر یا بالاسحار کا مطلب ہے پچھلی رات، یعنی آخری پہر، وہ پہر جو نماز فجر سے جا کر متصل ہو جاتا ہے۔ 6 آیت سورہ ذاریات کی 15ویں، 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیت۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی افراد باغات اور چشموں کے درمیان ہوں گے۔ آخذین ما آتاتہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، جو کچھ ان کا پروردگار عطا کرنے والا ہے اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور یہ لوگ پہلے سے نیک کردار تھے اور یہ رات کے وقت میں بہت کم سوتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے۔ تو جن لوگوں کو جنت ملے گی، جن لوگوں کو باغات ملیں گے، جو لوگ اللہ کی رضا کے حاملین ہوں گے، وہ لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں نیک کردار تھے، رات کے وقت بہت کم سوتے تھے اور صبح کے وقت عبادت کرتے تھے، نماز شب پڑھتے تھے، نماز فجر پڑھتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے، ذکر الہی کیا کرتے تھے۔ تو جہاں جہاں خدا نے نیک لوگوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، وہاں وہاں خدا نے نماز شب اور شب میں نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والوں کو یاد کیا ہے۔ 7ویں آیت سورہ سجدہ 16 اور 17ویں آیت، اور بڑی عجیب آیت ہے، یقین کیجئے اس کے بعد جو ہے وہ دماغ کام نہیں کرتا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور طمع کی بنیاد پر پکارتے رہتے ہیں۔ یعنی انسان بستر پہ لیٹا ہوا ہے لیکن پھر بھی پہلو بدل رہا ہے، بے قلی کی کیفیت ہے، سو نہیں رہا ہے، دیکھنے والا یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ سو رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ بے چین ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں انفاق کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد بڑا عجیب جملہ اللہ فرماتا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ، کسی نفس کو نہیں معلوم، بس کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا کیا خنکیے چشم کا سامان چھپا رکھا ہے۔ خنکی چشم یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک، جس کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، سکون ملے گا، جو ان کے اعمال کی جزا ہے۔ یقیناً کچھ باتیں تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، کچھ جزائیں بتا دی ہیں۔ اچھا، روزے کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ روزہ فقط میرے لیے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کیا دوں گا؟ تفصیل نہیں بتائی، کچھ باتیں بتلا دی، کچھ باتیں نہیں بتلائیں۔ اور سورہ سجدہ میں یہ کہہ دیا کہ تمہیں تو وہ کچھ معلوم ہی نہیں ہے جو کچھ میں دینے والا ہوں اس نماز شب کو پڑھنے کے لیے۔ اور چیزوں کے انعامات کی تفصیل تو دے دی ہے، نماز شب کے بارے میں کہا کہ ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ تمہارے اذہان اس قابل نہیں کہ وہ ان باتوں کو جذب کر سکے، اور ہو سکتا ہے وہ باتیں تمہاری سمجھ ہی میں نہ آئیں۔ جس میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کو بتا دیا جائے جو گھر سے کبھی باہر نہ نکلا ہو، 6 مہینے کا، 1 سال کا، کہ باہر گاڑیاں چل رہی ہیں، باہر ایروپلینز ہیں، باہر باغات ہیں، تو وہ تو اپنے جھولے سے باہر نہیں نکلا، اس کو کیا معلوم؟ وہ اپنی ماں کی گود سے باہر نہیں نکلا، اس کو کیا معلوم؟ یا ماں کے پیٹ میں ایک بچے کو بتا دی جائے کہ جب تم باہر جاؤ گے تو خود سے سانس لو گے، باہر جاؤ گے تو خود سے کھاؤ گے، باہر جاؤ گے تو تم چلو پھرو گے۔ تو دنیا میں رہنے والے کسی شخص کو کہا جائے کہ تم جنت میں جاؤ گے تو تم اڑو گے، تو وہ ہنسے گا، میں کیسے اڑ سکتا ہوں؟ تو جنت کی زندگی اکثر مختلف زندگی، اس طرح ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ادراک نہیں کر سکتا کہ دنیا میں جا کر میں کیا کچھ نعمتیں حاصل کر سکتا ہوں، کن کن چیزوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں۔ اسی طرح دنیا میں رہنے والا شخص ادراک نہیں کر سکتا
اور کچھ چیزوں کے لیے، کچھ اعمال کے لیے تو بالکل ہی نہیں کر سکتا، اور ان میں ایک نماز شب بھی ہے۔ اب آئیے آیات کے بعد روایت معصومین کی طرف کہ وہ نماز شب کے حوالے سے کن فضائل کا تذکرہ کرتی ہیں۔ درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے پیغمبر، اولو العزم پیغمبر اور بڑے عظیم پیغمبر، ان کی قربانیاں سنہری حروف میں لکھی گئی ہیں، اور کچھ علماء کے نزدیک رسول اللہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہی کا درجہ ہے انبیاء کی اگر ہم بات کریں، ویسے تو مولا علی اور دیگر ائمہ کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کیوں کہا گیا، اللہ نے اپنا دوست کیوں بنایا؟ دو کوالٹیز، دو صفات ایسی تھیں ابراہیم علیہ السلام میں کہ جو اور انبیاء میں بھی تھی مگر بہت زیادہ ممیز تھی ابراہیم علیہ السلام میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو قسم کی نیکیوں کے باعث خلیل بنایا، ایک تو لوگوں کو کھانا کھلانے کے باعث، اور دوسرے ان کی نماز شب کی ادائیگی، کہ جب لوگ سوئے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ میلوں دور اپنے گھر سے باہر نکل جاتے تھے، مہمان ڈھونڈا کرتے تھے کہ کوئی مہمان ملے تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں، یہ ان کی مہمانداری تھی۔ لیکن اس کے باوجود یہ کافی نہیں ہے، نماز شب بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ جب تک نماز شب کا جوڑ، نماز شب کا پیئر، نماز شب کی صفت انسان کے اندر نہ ہو، اللہ کے نزدیک مقبول و معروف نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت، جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کو تاکید کر رہے ہیں، مسلسل مجھے نماز شب کی یاد دہانی کراتے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہاں تک گمان ہونے لگا کہ میری امت کے نیک لوگ رات کو سو نہیں پائیں گے۔ اس قدر تاکید، اس کا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اس قدر تاکید کہ میں یہ سمجھا کہ اگر یہی تاکید میں اپنے لوگوں کو کروں اسی طرح تو میرے لوگ خوف کے مارے، ڈر کے مارے پوری رات، اور یقیناً ایسے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جو بار بار اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر سوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر سوتے ہیں، پھر عبادت کرتے ہیں۔ تو کیا ہے یہ نماز شب کا گلیمر ہے، یہ نماز شب کی خصوصیت ہے، نماز شب کی فضیلت ہے، جس کو ضائع کرنا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو حقیقت میں رسول کے امت کے نیک لوگ نماز شب کی وجہ سے سو بھی نہیں پاتے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے کوئی عزیز رشتے دار باہر سے آ رہے ہوں رات کو 4 بجے ایئرپورٹ پر، تو خوشی میں، ایکسائٹمنٹ میں آپ کو پوری رات نیند نہیں آتی۔ عید کو دیکھ لیجئے، چاند رات کتنے لوگ ہیں جو سو پاتے ہیں ٹھیک سے، ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے صبح کی عید کی، رات بھر نیند نہیں آتی۔ تو نماز شب بھی ایک ایسی ایکسائٹمنٹ ہے، اگر اس کی معرفت انسان کو ہو جائے تو یقیناً اس کو بھی نیند نہ آئے۔ تیسری روایت کہ جس میں رسول اللہ نے مولا علی کو نصیحت فرمائی کہ علی مومن کو 3 مواقع پر خوشی ہوتی ہے، بھائیوں یعنی دوستوں سے ملاقات کے وقت، روزے کے افطار کے وقت، آخری شب میں نماز شب کے وقت۔ آپ نے ویسے تو یہ حدیث سنی ہوگی کہ مومن کو 2 اوقات خوشی ہوتی ہے، افطار کے وقت، ملاقات پروردگار کے وقت، لیکن ایک اور روایت ملاقات پروردگار کو ملاقات مومن سے بدل دیا۔ کتنا اعزاز دیا گیا ہے، کتنی جسے کہتے ہیں قدر و منزلت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کو ہٹا کر ایک مومن کی ملاقات کو رکھ دیا کہ اگر تم مومن سے ملاقات کرو گے تب بھی ان 3 اہم خوشیوں میں سے ایک ہوگی کہ جو میں نے مومن کے لیے رکھی ہے، بھائیوں سے، دوستوں سے ملاقات کے وقت، روزے کے افطار کے وقت، اور آخری شب میں نماز شب کے وقت۔ تو نماز شب ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو اور خصوصیات کے ساتھ مل کر مومن کے لیے ایک تکمیل، ایک اکملیت، ایک کاملیت کا راستہ استوار کرتی ہے۔ رسول اللہ نے مولا علی کو جو وصیتیں کی ہیں اس میں ایک اہم ترین وصیت نماز شب کی ادائیگی ہے۔ نماز شب کی ادائیگی لازمی ہے، اور ایسا رسول اللہ نے 4 مرتبہ فرمایا۔ کون فرما رہا ہے؟
کائنات کا افضل ترین شخص کس کو فرما رہا ہے؟ کائنات کے دوسرے افضل ترین شخص کو 4 مرتبہ فرما رہے ہیں. نعوذ باللہ. کیا حضرت علی نے رسول اللہ کی کسی بات کو بجا لانے میں کسی حکم کو کوتاہی کی؟ کبھی نہیں. رسول کا کہا جانا 1 مرتبہ کافی ہوتا تھا، لیکن امت کی توجہ اس طرف مبذول کروانا مقصود تھی، اسی لیے 4 مرتبہ کہا کہ تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ اگر 4 مرتبہ کہا ہے تو یقیناً کوئی اہم کام، کوئی ایک اہم امر ہوگا. اہل بیت کو یوں تو بہت سارے احکامات خصوصی طور پہ عطا کیے گئے، لیکن چند اہم کام جو اہل بیت کے ذمے لگائے گئے وہ یہ: ہم اہل بیت کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں، مصیبت میں فرائض کی ادائیگی کریں، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد ادا کریں. یعنی دن بھر لوگوں کی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور کریں، اور جب رات کو سوئیں، تھوڑا سا وقت ملے سونے کا، تو نماز شب کے وقت فوراً اٹھ جائیں. یعنی حقوق عباد دن کو پورے کرنے اور حقوق اللہ رات میں پورا کرنا ہے. یہ نہیں کہ حقوق عباد آپ نے پورے کر لیے تو رات میں مزے سے سو جائیں گھوڑے بیچ کے. نہیں، رات میں اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ آپ نے جو حقوق عباد پورے کیے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہیں، اپنے تعلقات بنانے کے لیے نہیں کیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں کیے. مولا علی نے جب جنگ صفین میں مسلح بچھایا یا سورج کی طرف دیکھا نماز کے وقت تو ابن عباس نے یہی تو کہا تھا کہ اب حالت جنگ میں نماز پڑھنے کی فکر میں ہے، تو مولا نے کہا میں ایسی نماز کے لیے تو جنگ کر رہا ہوں. تو جب ہم حقوق عباد دنیا میں دن میں پورے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے. کیسے پتا چلے گا کہ اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے؟ کہ جب آپ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوں گے. کیسے پتا چلے گا کہ آپ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہیں؟ جب آپ نماز شب کی فکر کریں گے، اس کی ادائیگی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے. چھٹی روایت مومن کے فضائل بیان کرتے ہوئے روایت میں ہے کہ مومن کا شرف اس کے نماز شب کی ادائیگی ادا کرنے میں، اور مومن کی عزت لوگوں کی عزت و ناموس سے بے نیازی میں ہے. جب دن میں لوگوں کے ساتھ ہو تو لوگوں کے پاس جو کچھ موجود ہے اس سے بے نیاز ہو جائے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا. خود مولا علی کی ایک روایت میں ملتا ہے کہ اگر تم لوگوں میں عزت چاہتے ہو ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاؤ جو لوگوں کے پاس ہیں. ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، لیکن وہ نصیحت دنیاوی ہونی چاہیے، دینوی نہیں، خالصتاً دنیاوی. اب دیکھیں رسول اللہ نے کیا نصیحت کی. ایسی نصیحت کی کہ آپ اور ہم تمام لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے. رسول نے کیا فرمایا اس کو؟ کیا دنیاوی نصیحت کی؟ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنا، قرض، لباس، کوئی کام نکلوانا، کوئی چیز استعمال کی مانگ لینا. بہرحال وہ ٹھیک ہے، کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی وقت پہ یہ مانگنا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مانگنے والے کی ایک عزت جو ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ لوگوں کے درمیان بے نیازی کا مظاہرہ کریں گے. ایک دفعہ خضر علیہ السلام نے، جہاں تک مجھے یاد ہے، مفہوم روایت یہ ہے کہ مولانا سے پوچھا کہ کچھ بیان کیجیے، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ دولت مند کا کثر نفسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تو غریب کو کچھ دینا. یعنی امیر شخص، دولت مند شخص تکبر میں مبتلا نہیں ہے، انکساری کا مظاہرہ کر رہا ہے. مولانا نے فرمایا اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ غریب شخص اس امیر شخص سے بے نیازی کا مظاہرہ کرے.
ایک بڑی افضل بات ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ ایک امیر شخص دولت کے ہوتے ہوئے گھمنڈ نہ کرے بلکہ کثر نفسی کا مظاہرہ کرے. لیکن اس سے بھی بہتر صورتحال یہ ہے کہ ایک غریب شخص امیر شخص سے بے نیازی کا مظاہرہ کرے. تو لوگوں سے بے نیاز ہو جائیے, کیوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں, اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ نماز شب کی پابندی کریں. بہت ساری چیزیں ہمارے لیے, ہماری زندگی کے لیے زینت ہیں. مال اور اولاد کسے نہیں پسند؟ کہا گیا کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے, اور بندہ رات کے آخری حصے میں جو 8 رکعت نماز ادا کرتا ہے وہ آخرت کی زینت ہے. اگر آپ دنیا میں عزت چاہتے ہیں تو مال اور اولاد کے پیچھے بھاگیے, اور اگر آپ آخرت چاہتے ہیں تو نماز شب کے پیچھے بھاگیے. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے پیچھے بھاگنا, اللہ کی اطاعت اختیار کرنا ایسا ہی ہے کہ آپ دنیا اور آخرت دونوں کے مالک بن جائیں. اور دنیا کے پیچھے بھاگنا ایسا ہی ہے کہ آپ تمام تر کوششوں کے باوجود وہی کچھ پائیں گے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے. تو اللہ کی عطا نہ صرف آخرت کے لیے بلکہ دنیا کے لیے بھی ہے, اور دنیا کی عطا فقط دنیا کے لیے ہے اور فانی ہے. مال و اولاد حاصل کرنے والے اگر آخرت کی عزت چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے وہ نماز شب کی ادائیگی کریں. 8ویں روایت دیکھیں, ابھی ہم نے بات کی تھی غلامی کی, کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرے گا وہ شخص دنیا کا مالک بن جائے گا. ابھی امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے روایات آپ کے سامنے پیش کی. لیکن دیکھیے کہ جس کثر نفسی کا, انکساری کا, حلم کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے, نعوذ باللہ اس کا مظاہرہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ اپنے لگ رہا ہے, اگر گستاخی نہ ہو اس کے حضور, لگ رہا ہے وہ اپنے اسٹیٹس سے نیچے آ رہا ہے. میں خالق ہوں لیکن پھر بھی تیرے آگے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں. میں خالق ہوں, تجھے دوست بنانے کی آفر کر رہا ہوں. حالانکہ خالق ہونے کے ناطے مجھے آقا ہونا چاہیے, تجھے میرا بندہ ہونا چاہیے. ابھی ہم نے بات کی. لیکن اللہ تعالیٰ اس آقے اور بندہ کے ریلیشن شپ کو بھی توڑنا چاہتا ہے, اور کہتا ہے کہ میں تمہیں تو اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اس شخص کو جو راتوں کو نماز پڑھتا ہے اور جاگتا رہتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. کوئی پریزیڈنٹ, کوئی بادشاہ, کوئی MNA, کوئی MPA, جس کو آپ ایک مرتبہ سلام کر لیں, آپ اس کو جواب دے دیں تو آپ لوگوں کو کہنے لگتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے جاننے والے ہیں, وہ ہمیں جانتے ہیں. خدا تعالیٰ خالق کائنات ہے, اس دنیا کا مالک ہے, کرۂ ارض کا, کائنات کا, اور وہ آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے. آپ کو غلامی کی آفر نہیں, دوستی کی آفر دے رہا ہے. نماز شب جو پڑھتے ہیں اور یقیناً جو خوشی و خضوع سے پڑھتے ہیں وہ محسوس بھی کرتے ہوں گے. بہار میں روایت ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے جو نماز شب پڑھتے ہیں فرشتوں کی 9 صفیں ہوتی ہیں, اور ہر صف اتنی طویل ہوتی ہے کہ اس کا ایک سرا مشرق میں تو دوسرا سرا مغرب میں. لیکن کون سا مشرق کون سا مغرب؟ ہمارا والا مشرق مغرب نہیں جو دنیا کا مشرق مغرب ہے, نارتھ پول سے ساؤتھ پول, پتہ نہیں یہ کون سا مشرق مغرب ہے, جس میں کہا گیا کہ فرشتوں کی کتنی تعداد ہوگی کسی کو نہیں معلوم. اور نماز شب پڑھنے کے بعد اس شخص کو اتنا ثواب ملے گا جتنی تعداد میں فرشتے نماز شب پڑھ رہے تھے ان کے درجات کے برابر. آپ کی اور ہماری نماز شب تو پھر بھی غلطیوں سے بھرپور ہوتی ہے, عدم توجہ سے پر ہوتی ہے, لیکن ایک فرشتہ جب نماز شب پڑھے گا تو یقیناً وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا مکمل طور پہ. اس کی تو نماز شب قبول ہونا ہی ہونا ہے. تو نماز شب آپ کی بھی قبول ہو جائے گی, اور جو 9 صفیں ہیں اس میں جو فرشتے ہیں لاکھوں کروڑوں, ان کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا. کتنا بڑا اجر ہے. دیکھیے ہم
زندگی میں کس مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں؟ تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کیوں کر رہے ہیں؟ کہ خدا تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں بخش دے. بس نماز شب پڑھنے والوں کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نماز شب پڑھنے والے کو دیکھ کر اپنے فرشتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے اے فرشتوں میرے بندے کی طرف دیکھو کہ وہ مجھ سے نصف رات کی تاریکی میں خلوت کر رہا ہے جبکہ لوگ بیکار بے پرواہ پڑے سو رہے ہیں اور غافل سو رہے ہیں. لوگ بیکار بے پرواہ پڑے ہوئے ہیں اور غافل سو رہے ہیں. گواہ رہنا کہ میں نے اسے بخش دیا. یعنی اگر کبھی کوئی فرشتہ کسی نماز شب کی ادائیگی کرنے والے پابند شخص کو جہنم میں خدا نخواستہ لے جا رہا ہو تو دوسرا فرشتہ اس کو روک سکے. ارے بھائی میں خدا کے سامنے موجود تھا, خدا نے گواہ بنایا تھا مجھے کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے, تم اس کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اور فرشتوں کو بتلانے کی کیا ضرورت؟ خدا خود ہی بخش دے. فرشتوں کو نماز شب کی فضیلت و اہمیت سے آگاہ کرنا کہ دیکھو یہ کتنی مشکل عبادت ہے. دن میں انسان جاگا ہوا ہوتا ہے, نماز بجا لانا ادا کرنا نہایت آسان کام ہے, لیکن نماز شب جو کہ واجب بھی نہیں ہے, جس کو نہیں کرے گا تو عذاب نہیں دوں گا, لیکن اس کے باوجود وہ نماز شب کی ادائیگی کر رہا ہے, اپنی نیند کو خراب کر رہا ہے اور غلام بن کر میری طرف متوجہ ہے, تو بس گواہ رہنا کہ میں نے اس کو بخش دیا. یہی وہ ہدف ہے جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہی وہ ہدف ہے جس کے تحت ہم اپنا تزکیہ نفس کر رہے ہیں. اچھا کچھ ہم نماز شب تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو بھول جاتے ہیں. خواتین ویسے تو مردوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہیں, لیکن جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وقت آئے تو بھول جاتی ہیں. اسی طرح مرد بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے حوالے سے مشورے ان سے لیتے رہیں, گھر چلانے کے حوالے سے ٹیم ورک ہو, لیکن جب عبادات کا نماز شب کا وقت آئے تو وہ بھول جاتے ہیں. روایت میں آیا ہے کمبائنڈ اپروچ ہو, ٹیم ورک ہو. جب کوئی مرد اپنی اہلیہ کو رات کے کسی حصے میں بیدار کرتا ہے اور دونوں وضو کر کے نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو انہیں اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے. ایک انسان نماز شب پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن جب وہ اپنی اہلیہ کو, اپنے پارٹنر کو اٹھاتا ہے تو آپ دیکھیے ایک اور ایک 11 کیسے بنتے ہیں. اب تک وہ ذکر کرنے والوں میں نہیں تھا, اب تک وہ فقط نماز شب پڑھنے والوں میں تھا, لیکن جب اس نے اپنی اہلیہ کو اٹھایا تو گویا ایک اور ایک 11 ہو گئے, ایک یونٹ, ایک خاندان. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو جب آپ واجبات کی ادائیگی میں امر بالمعروف کرتے ہیں تو مستحبات کی ادائیگی میں بھی اس میں کوتاہی نہ کیجیے. اور کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا خاندان ایک ساتھ جنت میں جلوہ افروز ہو؟ 12ویں روایت, اگر مرد کی ذمہ داری ہے عورت کو اٹھانا تو کیا عورت کی ذمہ داری نہیں مرد کو اٹھانا؟ اگر عورت اٹھ جاتی ہے, پہل کرتی ہے نماز شب میں, تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مرد کو اٹھائے. خدا رحم کرے اس عورت پر جو رات کو اٹھ کر نماز شب, نماز تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی بیدار کرتی ہے. اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی چھڑک دیتی ہے. پانی کا جگ نہیں ڈالیے گا, بس چھڑک دیے گا پانی. تو کوشش کیجیے کسی طرح اٹھانے کی. اور اس گھر کا کیا کہنا کہ جہاں تمام کے تمام گھر والے نماز شب پڑھ رہے ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل الحمدللہ تمامی گھرانوں میں, تمامی گھروں میں ایک فضا سی بن گئی ہے کہ ماں باپ, بہن بھائی, شوہر بیوی سب جو ہے وہ ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں اور نماز شب کی ادائیگی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, الگ نماز پڑھنا, الگ عبادت کرنا بھی ثواب رکھتا ہے, لیکن اگر تمام کے تمام لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں تو جنت میں بھی آپ لوگ ایک ساتھ موجود ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ بھی آپ انجام دے سکتے ہیں. اور کبھی خود آپ نے کوتاہی کی کسی امر میں, کسی نیکی میں, تو پھر سامنے والا جس کی آپ نے مدد کی ہے نیکی کرنے میں, وہ آپ کو متوجہ کر دے گا. یہ ہے فائدہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا. 13ویں روایت جو ہمیں ملتی ہے اس حوالے سے کہ بندہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا ثواب قرآن مجید میں موجود ہے سوائے نماز شب کے. اب اس روایت کے بعد جی نہیں چاہتا کہ انسان مزید قریدے
پوچھے استفسار کرے کہ نماز شب کا کتنا فائدہ ہے. جس چیز کا ثواب جس کے بارے میں کہا گیا کہ بحر و بر کا علم قرآن میں ہے، تو اس کتاب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کتاب میں تمام چیزوں کا انعام اور جزا موجود ہے سوائے نماز شب کے. خود سورہ سجدہ کی آیت آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی کہ کسی نفس کو نہیں معلوم کہ کیا کیا خنکیے چشم کا سامان اللہ تعالیٰ نے جنت میں چھپا رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا عظیم فائدہ ہے کہ خود قرآن میں سما کے نہیں دے رہا. اتنا عظیم فائدہ ہے کہ انسان اس کو ادراک کرنے سے قاصر ہے. 14ویں روایت بیماریوں کا دفع. آج کل کے دور میں رہنے والے سائنسی دور میں پڑھنے پلنے بڑھنے والے لوگوں کے لیے جو روزے میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے فائدہ ڈھونڈتے ہیں، نماز میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے فائدہ ڈھونڈتے ہیں، ان کے لیے ایک روایت کہ نماز تہجد بدن کو درست رکھتی ہے. اور یہ ٹھیک بھی ہے. دیکھیں جب آپ سوتے ہیں آپ کی معدے کی رطوبت زیادہ خارج ہوتی ہے جب آپ فاسٹ سلیپ لیتے ہیں، اور اس صورت میں آپ السر کے مریض بن سکتے ہیں. جب آپ سوتے ہیں زیادہ طویل دورانیے کے لیے تو آپ کا بلڈ پریشر مدھم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، بلڈ فلو کم ہو جاتا ہے، خون رک سکتا ہے، کلاٹ بن سکتا ہے، اور یہ کلاٹ پیرالسس یا اٹیک میں فالج کے اٹیک میں تبدیل ہو سکتا ہے. خود دل کی دھڑکن جب تیز ہوتی ہے بلڈ پریشر خود بخود ہائی ہو سکتا ہے. ایسا شخص بلڈ پریشر کا مریض بن سکتا ہے. دل کے امراض دل کی دھڑکن کے زیادہ ہونے کے سبب ہو سکتے ہیں. تو زیادہ سونا انسان کو بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے، اور کم سونا نماز شب کی صورت میں انسان کے جسم کو تندرست رکھ سکتا ہے. اور صرف جسم ہی نہیں، انسان کا چہرہ ایک نورانی صفت سے آراستہ ہو جاتا ہے. روایتوں میں کہ نماز شب چہرے کو سفید کرتی ہے، نماز شب رات کو پاکیزہ بنا دیتی ہے، اور نماز شب روزی میں اضافے کا سبب بنتی ہے. کون ہے ایسا شخص کہ جس کو یہ تمام چیزیں نہیں چاہیے ہوں؟ مردوں کے مسٹر یونیورس کے مقابلے کروائے جائیں تو آغا خامنائی جو ہیں وہ اول ہیں. تو چہرے پہ جو نور ہے وہ کسی انگلش یا اردو کریم کا نہیں ہے، بلکہ نماز شب کا نور ہے کہ جو چہرے پہ نور کی صورت میں جلواگر ہوتا ہے. اور اس کے بھی اسباب ہیں، دینی سبب اور میڈیکل سبب دونوں امام نے بیان فرمائے. پھر روزی کا سبب، جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ امریکہ کے ایک سیلز مین سے پوچھا گیا کہ آپ کی ترقی کا راز، انہوں نے کہا کہ میں تمام امریکہ سے 1 گھنٹے پہلے اٹھتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ خدا سے خلوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی چادر پہنا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا نور، جس طرح ہم نے کہا نا کہ آکسیجن میکسیمم ہوتی ہے، فضا پولوشن فری ہوتی ہے، اسی طرح یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی کے. اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جب انسان نماز شب میں اٹھتا ہے تو اس کی فاسٹ سلیپ ختم ہو جاتی ہے، اور نماز پڑھنے کی صورت میں جو سلو سلیپ میں فائدہ مل رہا ہوتا ہے ریلیکسیشن کا، PNS سسٹم کے ایکٹیویٹ ہونے کا، وہ ایک ہارمون MSH کو کم کر دیتا ہے، اور یہ جسم کی جلد میں بننے والا ایک سبسٹنس یا مادہ میلانین کو کم کر دیتا ہے. اور جب یہ میلانین کم ہوتا ہے تو انسان کے جسم کی سیاہی یا پگمنٹیشن کم ہو جاتی ہے، اور جب پگمنٹیشن بلیکننگ کم ہوگی تو اس کے جسم میں نکھار یا وائٹننگ پیدا ہوگی، اور یہ انسان کے جسم کو، اس کی چہرے کی جلد کو فیئر اور گلوئنگ اسکن بنا دیتا ہے. تو آپ کو چہرے پہ نور لانا ہے تو کسی کریم کی بجائے نماز شب کا سہارا لیں. 17ویں روایت، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز شب میں تمام تر توجہ ہونے کے باوجود کوشش کے نہیں ہو سکتے. مولانا سے کسی نے کہا کہ میں نماز شب میں نہیں اٹھ پاتا. مولانا نے کہا کہ اس لیے کہ تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ رکھا ہے. کہتے ہیں کہ برا کام چھری کی مانند ہوتا ہے اور اس تیزی سے عمل کرتا ہے جس تیزی سے خود چھری گوشت پر عمل نہیں کرتی. ایک سبب جھوٹ بولنا. تو جب آپ دنیا میں دن میں گناہوں سے بچیں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو، اب ایک شخص ہے وہ پریزیڈنٹ کے خلاف کام کر رہا ہے اور پریزیڈنٹ سے اپوائنٹمنٹ مانگے تو کیا پریزیڈنٹ اس کو ملنے کا وقت دے گا؟ نہیں دے گا، کیونکہ اس کے خلاف کام کر رہا ہے. وہ مل کے کیا فائدہ دے گا اس کو؟ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہہ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے چاہ رہے ہیں کہ نماز شب بھی پڑھے، تو کیا فائدہ ایسی 1 to 1 ملاقات کا جب آپ تمام دن اس کی نافرمانی میں گزارتے ہیں.
اچھا کچھ لوگ گناہوں میں دن نہیں گزارتے پھر بھی نہیں اٹھ پاتے، ان کے لیے بڑی عجیب حدیث ہے. خدا فرماتا ہے کہ بعض اوقات میں ایسے لوگوں کو جو نماز شب پابندی سے پڑھتے ہیں، میں 1 یا 2 راتیں ان پہ نیند کا غلبہ دے دیتا ہوں اور وہ نہیں اٹھ پاتے. اس کی وجہ سے وہ غرور اور خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوتے. ہوتا ہے نا کہ بھئی ہماری رمضان میں ایک نماز شب نہیں چھوٹی، ایک روزہ نہیں چھوٹا. کیا ہے یہ فیلنگ ہے تکبر کی، یا کم از کم یہ فیلنگ کہ آئی ایم بیٹر دین یو. تو یہ غرور تکبر جو نماز شب دیگر عبادات پڑھنے کی کرنے کی وجہ سے آپ کے اندر پیدا ہو سکتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. وہ ایک ریکارڈ جو جسے کہتے ہیں جس کو بنانے کے لیے آپ اٹھ رہے ہوتے ہیں وہ ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو تکبر سے خود پسندی سے دور رکھنا چاہتا ہے. اب آئیے چند حکایات کہ علماء اعلام اس کی کتنی پابندی کیا کرتے تھے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. علماء اعلام مجتہدین نماز شب کی اتنی پابندی کیا کرتے تھے کہ نماز شب نہ پڑھنے والے سے غصہ ناراض ہو جایا کرتے تھے. آیت اللہ گل پاگائنی نے اپنے بچے کو آگ کرنے کی دھمکی دے دی. ہم نہیں کہتے اگر تم ہوم ورک نہیں کرو گے تو ہم تم سے بات نہیں کریں گے، تم نے ہمارا کہنا نہیں مانا تو ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے. آیت اللہ گل پاگائنی کہتے ہیں اگر تم نے نماز شب نہیں پڑھی میں تمہیں آگ کر دوں گا. کہاں ہیں وہ باپ، کہاں ہیں وہ مائیں جو اپنے بچوں سے فقط اس بات پر ناراض ہو جائیں کہ اگر وہ تاخیر سے نماز پڑھیں گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے، اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. گناہوں پر ناراض ہو جانا، نیکیوں پہ خوش ہونا، یہ ہے اصل تربیت کا نقطہ. آیت اللہ بہجت کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ فقط 4 گھنٹے سویا کرتے تھے. اور اب نے ابھی بتایا کہ اگر آپ اپنی نیند کو اس طرح ایڈجسٹ کریں گے، اس کو بریک اپ کریں، قیلولے میں تبدیل کریں اور فاسٹ سلیپ کی جگہ نماز شب پڑھیں تو خود بخود آپ کی نیند میں کمی ہو جائے گی. اور خود رمضان گزارتے ہوئے آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ آپ کی نیند میں جو حقیقی طور پہ رمضان گزار رہے ہیں، ورنہ کچھ لوگوں کی نیند میں تو اضافہ ہو چکا ہے. اب مقدس اردبیلی ماشاءاللہ اتنا بڑا امامہ انہوں نے پہنا ہوا ہے. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب یہ گھر سے باہر نکلتے تھے تو اگر کوئی کپڑا مانگتا تھا تو اپنے امامے کا کپڑا پھاڑ کے کاٹ کے دے دیا کرتے تھے. گھر واپس آتے تھے تو ننگے سر ہوتے تھے. ان کو کسی نے 1000 درہم دیے، بڑی مشکل سے انہوں نے رکھے. صبح حمام گئے نہانے کے لیے کہ نماز شب پڑھنی ہے، تو حمام والے نے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہوا، فجر میں کھلے گا حمام. تو نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھ سے کچھ پیسے لے لو، دروازہ کھول دو وقت سے پہلے. تو اس نے ہنس کے کہا ٹھیک ہے میں 100 درہم لوں گا. 100 درہم اس زمانے میں بہت تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. حمام والا دروازے کے پیچھے یہ سمجھا شاید یہ مذاق کر رہے ہیں. کہا میں 200 درہم لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. اس نے کہا میں 300 لوں گا، میں 500 لوں گا، پھر 800، 1000 درہم. جب اس نے گئے تو مقدس اردبیلی نے کہا میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. تو اس نے ایک دم سے دروازہ کھولا کہ تم کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کل ہی مجھے کسی نے 1000 درہم دیے تھے، یہ لو مجھے نہانے دو، مجھے نماز شب پڑھنی ہے. ہمیں کوئی شخص ہے جو روپے پیسے کی قربانی دے نماز شب کے لیے، فقط کھانے پینے کی قربانی، مجلس محفل کی قربانی، گپ شپ کی قربانی ہم دے نہیں سکتے کہ صبح نماز میں اٹھنا ہے، نماز شب پڑھنی ہے، محفل جمی ہوئی ہے، ٹی وی پہ کوئی پروگرام آ رہا ہے، شاپنگ کے لیے جانا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ ہم تھک جائیں گے، ہم نہیں اٹھیں گے، لیکن قربانی نہیں دینی. تو جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے تو نماز شب کے لیے بھی آپ کو نہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. دیکھیے آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا، آپ کسی بڑے ہاسپٹل یا کمپنی فون کرتے ہیں تو نمبر ڈائل کرتے ہیں اور اس میں اکثر جواب آتا ہے کہ اگر آپ کو مطلوبہ نمبر معلوم ہے تو وہ ڈائل کیجیے، ورنہ آپریٹر کی معاونت کے لیے انتظار کیجیے. تو وہ نمبر آپ کو معلوم ہوتا ہے تو وہ نمبر ڈائل کر دیتے ہیں، ایکسٹینشن نمبر، تو فوراً مطلوبہ فرض آپ سے مل جاتا ہے. تو اسی طرح نماز شب بھی ہے. آپ نے 2 رکعت فجر کی پڑھی، 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، اور اس کے بعد مطلوبہ ایکسٹینشن آپ کو نہیں معلوم تھی یا معلوم بھی تھی آپ نے ڈائل نہیں کی، یعنی 11 نماز شب، اور ویٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کا. تو ایک فرشتہ اٹھائے گا، پھر دوسرا اٹھائے گا، وہ تیسرے کو دے گا، پھر چوتھے کو دے گا، اور پھر جس سے بات کرنی ہے اس تک پہنچتے پہنچتے فجر ہو جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ نمبر ڈائل کرنے کے بعد اس کی ایکسٹینشن 11 یعنی نماز شب بھی ڈائل کریں اسی وقت اور ڈائریکٹ ڈائلنگ کریں اللہ تعالیٰ سے. یہ ہے وہ گولڈن نمبر جو موبائل کمپنیز کو تقسیم کرنا چاہیے کم از کم رمضان میں. آخری گفتگو کا مرحلہ حاصلات کی صورت میں
کہ ایک کنیز نماز شب پڑھ رہی تھی اور نماز شب کے بعد یہ دعا مانگ رہی تھی کہ اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ کہ جو تجھ کو مجھ سے ہے. اس اثنا میں اس کے آقا کی آنکھ کھل گئی, غصے میں چلایا اور اس نے کہا تو یہ دعویٰ کیسے کر سکتی ہے, کیا خدا کو تجھ سے محبت ہے, مجھ سے نہیں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی, تجھ سے ہوتی تو تجھے اٹھاتا, مجھے سلاتا. تو یہ محبت کی نشانی ہے نماز شب پڑھنے والوں کے لیے. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. واجب نماز پڑھنا آئی لو یو یعنی آئی لو گاڈ, میں خدا سے محبت کرتا ہوں, اس کا ثبوت ہے. اور نماز شب پڑھنا گاڈ لو یو یعنی خدا آپ سے محبت کرتا ہے, یہ اس کا ثبوت ہے. محب ہونا اور بات ہے, محبوب ہونا اور بات ہے. کسی کو چاہنا آسان کام ہے اور کوئی آپ کو چاہے یہ بہت بڑا کام ہے. جس ہی ہماری گفتگو اختتام کو پہنچی. اس درس سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں.